کہ میرے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور جا کر کچھ لے لوں، تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے، تو اس کے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حاضرین کرام، طبیعت کی حالت کے باعث میں کسی طویل مضمون کو چھیڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی مضمون کو شروع کیا جائے، شروع کرنا تو آسان ہے، ختم کرنا پھر ہمارے بس کی بات نہیں رہتی۔ میں آپ کو پتا ہے کل میری روٹرڈیم تقریر ہے، امید ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں گے، تو ہم نے وہاں بھی گفتگو کرنی ہے۔ میں جیسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ ایڈوائز دی تھی تو جاؤ ہی کرو، لیکن بہرصورت یہ خادم دین جو ہے اس کی زندگی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرد دم تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور تعریف بیان کرتا رہے۔ لیکن ایک بات پر میں آج کی گفتگو کو ختم کروں گا، جیسا کہ یہ میں نے کہا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسرا بعبدہ، ایک عبد کو سیر کرائی تھی، خدا نے سیر ایک عبد کو کرائی تھی، لیکن اس کا ثواب اور اس کا درجہ سارے عباد کو ملا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو فیض خاص جو ڈائریکٹ ہے وہ نماز ہے۔ باقی بھی یہ نہیں کہ نماز ہی ہے اور کوئی معراج کی رات سے جو حصہ برکت کا ملا ہے وہ صرف نماز ہے، یہ بات نہیں ہے، اور بھی بہت سی برکتیں ہیں، لیکن اہم بات جس کو مینشن کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ سنیو، معراج کے جلسے سننے والوں، میلاد پاک کے جلسوں میں آنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کی تعریف سننے اور سنانے والوں، ایک بات کرتا ہوں وہ یہ کہ دشمن ہمیں تانا دیتا ہے کہ یہ میلاد کے جلسے سننے والی یہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ دشمن ہمیں تانا دیتا ہے کہ یہ میلاد اور معراج کے جو جلسے سننے والے ہیں ان کی سنیت بس یہاں تک کی ہے کہ جلسہ سن لیں، وہ مسجد میں نہیں آتے، مسجد جو اول تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھیں گے تو گھروں میں نماز پڑھ لیں گے، مسجد میں آنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کافی ہے۔ یاد رکھو یہ ہمارا ہی حق ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں۔ میں نے کیا کہا ہے، یہ کس کا حق ہے؟ ہمارا ہی۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ بات یہ ہے کہ بوڑھا ضرور ہو گیا لیکن بات بڑی پکی کروں گا، بات پختہ کروں گا، کیونکہ جب انسان عمر زیادہ ہوتی ہے تجربہ بھی اس کا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کہی ہے کہ یہ ہمارا ہی حق ہے؟ کیوں بھئی اگر مکان اس کسی کے باپ کا ہو تو حق کس کا ہے کہ اس میں رہے؟ یہ اولاد کا حق ہے نا۔ اگر میرے باپ کا یہ مکان ہو، اگر یہ مکان میرے باپ کا ہو تو سب سے پہلے تو میرا حق ہے میں آؤں، اور باپ میرے کا مکان ہو اور آپ آتے رہے اور مجھے کوئی اندر نہ آنے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جس کے باپ کا مکان ہے اس کا حق ہے یا نہیں؟ کئی آدمی نہیں بولے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ خیر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کے باپ کا مکان ہوا حق اس کا ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں ہمیں جو اللہ نے عطا کی ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور نبی پاک کا صدقہ ہے۔ اور حضور کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ والد صاحب حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گائے بگائے آپ نے کبھی تقریر سنی ہوگی کہ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کبھی کہتے تھے یہ شان ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی تقریروں میں لوگ سوالات بہت کرتے تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارے نہیں ہے؟ آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ آپ کے ہمارے نہیں ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایم اے ہے، وہ ایم اے پاس ہے، اختلاف ہو جائے تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اس کی اولاد سے یا اس کے چاہنے والوں سے پوچھو کہ یہ اس نے ایم اے کیا یا نہیں کیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بار ایٹ لا ہے، یہ کیا کہتے ہیں وکیل کو، ڈاکٹر اچھا وہ کہے نہیں ہے، وہ کہے ہے، وہ کہے نہیں ہے، تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اس کے گھر والوں کے پاس یا اس کے دوستوں کے پاس، چاہنے والوں کے پاس، کہ ثابت کرو کہ ایڈوکیٹ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا
کہ جب آپ کسی بات پہ اختلاف ہو جائے کہ یہ وکیل ہے یا نہیں، ایڈوکیٹ ہے یا نہیں، یا ڈاکٹر ہے یا نہیں، یا انجینئر ہے یا نہیں، تو آپ اس کے دشمن کے پاس جائیں، اس کو جا کر کہیں یہ ثابت کرو کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے. یہ تو نہیں آپ کرتے نا. آپ اس کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں یا اس کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں. آپ نے فرمایا حضور کے علم غیب کا مسئلہ ہو تو کس کے پاس؟ ہم کبھی تمہارے پاس گئے، تم ہمارے پاس آتے ہو، ثابت کرو کہ حضور کو علم غیب تھا. حضور کی نورانیت کو ثابت کرنا تو تم ہمارے پاس آتے ہو. حضور کو حاضر ناظر ثابت کر پوچھنا تو ہمارے پاس آتے ہو. حیات النبی کا مسئلہ پوچھنا تو ہمارے پاس آتے ہو. کبھی ہم بھی تمہارے پاس گئے ہیں کہ حضور کی حیات النبی کو ثابت کرو؟ حضور نبی پاک کو معراج جسمانی ہوا یا خواب کا؟ تم کہتے ہو خواب کا ہے، ہم کہتے ہیں جسمانی معراج ہے. تم ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہو، ہم تم سے جا کر نہیں پوچھتے. ہمارے رسول ہیں تو پوچھتے ہو نا ہم سے. کبھی حضور کی عظمت کی بات ہم نے تم سے بھی جا کر پوچھی ہے؟ اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ثابت ہوا رسول ہمارے ہیں. تو رسول کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. اور مسجدیں حضور کے صدقے بھی نہیں ہیں. اب یہ بتاؤ کہ مسجدوں کو آباد کرنا کس کا حق ہے؟ ہمارا حق ہے. اگر ہم رسول کو اپنا رسول سمجھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں جائیں. حاضرین کرام، مسجدوں میں جانا یہ صرف نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے. یہ مسجدوں میں جانا صرف وجوب ہی نہیں، صرف یہی نہیں کہ وہاں سے جانے سے بے پناہ ثواب ملتا ہے. مسجد میں جانے سے نئی نسل کے شعور میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، آپ وہ لوگ جس پر اتنی محنت کی گئی ہے، اگر آپ مسجدوں سے دور رہے تو آپ کی اگلی نسل جو ہے وہ صرف سال میں ایک مرتبہ جائے گی. اور اگر آپ سال میں ایک مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں تو اگلی نسل جو ہے وہ 10 سال میں ایک مرتبہ جائے گی. حاضرین کرام، آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج پاک سے حضور کی امت کو بہت سی برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اور اس میں برکت عظیم نماز ہے. اور نماز اس بات کو نہیں کہتے کہ یہ اور رکوع سجود، نماز ایک نظام کا نام ہے، ایک موومنٹ ہی نہیں بلکہ ایک سسٹم ہے جو انسان کے اندر نافذ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام کرنا. اس میں یہ ہے کہ سونے کا ٹائم مسلمان کا اور غیر مسلم کا ٹائم سونے کا فرق ہوتا ہے. مسلمان جلدی سوئے گا اور فجر کے لیے جلدی اٹھے گا. نماز کا وقت ہوگا اس کا کام بند، نماز پڑھے گا. اور جو غیر مسلم ہے اپنی مرضی سے سوئے گا اور اپنی مرضی سے اٹھے گا، کیونکہ نہ اس نے نماز پڑھنی نہ اس نے کچھ کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے. لہذا یورپین لائف سٹائل یہ ہے کہ دیر سے سو، اپنی مرضی سے سوتے رہو، جاگتے رہو اور جب مرضی آئے تو پھر سو، اور پھر اپنی مرضی سے صبح 1 بجے اٹھ کر ناشتہ کرو. یہ یورپین سٹائل ہے اور اسلامک سٹائل یہ نہیں ہے. حضور نبی پاک کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت کے جاگنا مکروہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد دینی محفل ہو، اسلامی محفل ہو، گھر میں کوئی مہمان آ جائے ضروری ان سے بات کرو، مہمان نوازی کرو. بلا ضرورت گپ شپ لگانا دیر تک یہ مکروہ ہے. یہ فقہاء علماء کرام سے پوچھو کیوں. اگر آپ دیر تک آپ جاگیں گے فجر کی نماز جو ہے جو کہ فرض ہے وہ ضائع ہوگی، اور فرض جو نماز ہے وہ فرض ہے، اور جو چیز فرض میں حائل ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے. لہذا اپنی لائف سٹائل کو چینج کرو. جب تک آپ لائف سٹائل چینج نہیں کرتے نمازی نہیں بن سکتے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ بے شک جتنی مرضی مولانا عبد الوہاب کی حدیثیں سنو، کسی اور عالم سے سنو، جب تک آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے آپ نمازی نہیں بن سکتے. لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنے اوقات میں تبدیلی کرو. جیسے آپ صبح اگر آپ نے کام پہ جانا ہوتا ہے، 2 فٹ برف پڑی ہو، آپ 6 بجے آپ بیڈ سے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر کیسا بھی موسم خراب ہو آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پوچھو بھائی
موسم خراب ہے رہنے دو. کہتا نہیں مولانا صاحب میں نے کام پہ جانا ہے. اگر تم نے دنیا کے آقا کے پاس جانا ہوتا ہے تو اتنی محنت کرتا ہے, بھلا خدا کے پاس تم نے جانا ہے, اس کے گھر میں جانا ہے, اس طرح محنت کر کے مسجد میں آ. سنیو, مسجدوں کو آباد کرو, یہ تمہارا حق ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو, اور دشمن کے تانوں کو مت سنو. لہذا مسجدیں آج اگر ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے تو ہماری اولاد بھی مسجدوں میں نہیں آئے گی. میرا آخری پیغام یہی ہے, مسجدوں کو آباد کرو, کلبوں کو برباد کرو. اگر آپ نے کلبوں کو آباد کیا, کلبیں خوش اور بھری ہوئی ہوں مسلمانوں سے, اور مسجدیں جو ہے یہ اگر برباد ہوں, مسجدوں کی بربادی یہی ہے کہ وہاں نمازی نہ کوئی ہو. لہذا میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ عز و جل نے دین کی محبت رکھی ہے, مسجدوں کی محبت رکھی ہے, نماز سے محبت رکھی ہے, اور دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو غافل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. میری مائیں اور بہنیں, عورتوں کے لیے مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, ان کے لیے یہی ہے کہ گھر میں کھڑی ہو جائیں, وہ نماز پڑھیں. جب وہ گھر میں نماز پڑھیں گی تو ان کے بچے نماز پڑھتی ہوئی اپنے ماں اور بہن کو دیکھیں گے تو وہ بچے نمازی ہوں گے. ایک پاکیزہ ماحول پیدا ہوتا ہے, ایک عمدہ ماحول پیدا ہوتا ہے. یہ ویڈیو فلمیں دیکھ دیکھ کر ساری رات کو حرام کرنا اور خراب کر کے صبح فجر کی نماز کو ضائع کرنا, یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے. یہ قبر کے دن, قبر میں جب آپ جائیں گے تو فرشتے آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کتنی فلمیں دیکھی ہیں, یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں انڈیا کی کتنی فلمیں دیکھی ہیں. وہ یہ پوچھیں گے من رب کا, تیرا رب کون سا ہے. وہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے, اور اس کا جواب یہ نہیں کہ اب آپ رٹ لیں تو وہاں آئے گا, اس کا جواب آپ کے عمل کی بنیاد پہ ہوگا. لہذا یہ جتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں, خدا گواہ ہے یہ سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. یہ ماں بھی جھوٹی, فلموں کی ماں بھی جھوٹی, فلموں کا باپ بھی جھوٹا, فلموں کی بہنیں بھی جھوٹی, یہ ان کا رونا بھی جھوٹا, ان کا ہنسنا بھی جھوٹا, سب جھوٹ کا پلندہ ہے. صرف لوگوں سے پیسے لینے کے لیے باپ بنتے ہیں, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے ماں بنتے ہیں, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے روتے ہیں, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے ہنستے ہیں, یا لوگوں سے ایمان لینے کے لیے ہنستے ہیں, روتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. بار صورت یہ بنائی ہوئی سٹوریاں چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ پڑھو, خدا کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ پڑھو. فلمیں دیکھنے سے تمہارا سینہ تعریف ہوگا, اور قرآن پڑھنے سے تمہارے سینے میں قرآن کا نور آئے گا. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میرے لفظ جو ہے ہر ایک کے دل کے اندر نہیں پہنچیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے یہاں سے ڈالیں گے, ادھر سے نکال دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ٹیوبیں اگر اس کمرے کو دیکھیں, اگر آپ اس کی میجرمنٹ کریں کہ اس نے کتنے سکوائر یارڈ یہ کمرہ ہے, یہ کتنے سکوائر یارڈ یہ ہال ہے, اگر لائٹ آف کر دو تو یہ سارا کمرہ اندھیرا ہو جائے گا, یہ تاریکی سے بھر جائے گا. لیکن اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے ان ٹیوبوں کو سارے کو ایک ملاؤ تو 1 سکوائر یارڈ بھی نہیں بنتا. یہ چھوٹی سی ٹیوب سارے کمرے کی روشنی کو اس میں روشنی کر سکتی ہے, یعنی اس کے اندھیرے کو بھگا سکتی ہے. تو انشاءاللہ اگر چند لوگوں کے دل میں اسلام کا نور آ گیا تو اس کی روشنی اور نور یہ ساری انڈین فلموں کو بھگا دے گی. لیکن ایک بات یاد رکھو, اسلام نے یہ کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف عقل مندی سے بلاؤ. آپ اگر صرف فیلڈ مارشل بن کر اور زبردستی اگر آپ کریں گے تو یہ ایک عارضی عمل ہوگا. اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ وہ انڈین فلمیں دیکھیں, آپ علماء کی تقریریں اس کو سنائیں, قرآن کی تلاوت اس کو سنائیں, اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں. انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے آپ نے یہ فلمیں دیکھ کر بچوں کے اندر یہ ذوق پیدا کیا ہے, آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے, تقریریں سنیں گے تو بچوں کے اندر وہی ذوق پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, گناہ سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے, اچھے لوگوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بیر آسیاں میں سفینہ آ گیا، مشکل ہے جینا، پار ہونے کا کرینہ، پار ہونے کا کرینہ، ہو عطا شاہ مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہے گناہ کا بوجھ بھاری، منزلیں چلنا ہے ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل منا بحرمة سر سورة